السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 41ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ ہم معظم بھائی کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، ان کے متعلق کسی بھی قسم کی رائے دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دل کہتا ہے وہ انسان دل کے برے نہیں ہیں۔ ان کے آپ کو اس طرح یہاں لے کر آنے کے پیچھے شرط یا کوئی ٹھوس وجہ رہی ہوگی۔ اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا نہ کرنا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ ہم چاہیں گے آپ سن ضرور لیں اسے۔ ہتھ کڑی کھول کر زخم کے مقام پر مرہم لگاتے وہ لگاوٹ سے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ جواباً رخسار سپاٹ چہرہ لیے دوپٹہ درست کرتے ہوئے پھرتی سے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ رخسار، محبت و فکر یکجا ہو کر ایسی چھاؤں بن جاتے ہیں جو کبھی آپ کو دھوپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ فقط کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح، اعتبار کا دامن تھام کر وجہ سننے تک ٹھہر جائیں۔ مقدس کی ملتجانہ انداز پر اس کا بیگ اٹھاتا ہوا ہاتھ رکا تھا۔ وہ واش روم ہے، آپ تازہ دم ہو جائیں۔ ہم ان لوگوں کو یہیں بلا کر لاتے ہیں تاکہ جو بھی بات ہو آپ کے روبرو ہو، اس کے بعد آپ جہاں چاہیں گے ہم خود اپنی ذمہ داری پر چھوڑ کر آئیں گے۔ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سے ماخوذ کرتی وہ ایکان سونپتی ہوئی بولی تو بادل نخواستہ وہ واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ یوں بھی وقت نکل چکا تھا، جبکہ ایک معرکہ سر کر کے مقدس واپس چہرے پر نقاب گراتے ہوئی درمیانی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اللہ جی، اب تو مدتیں گزر گئی ہیں سڑیال دوست اور موڈی محبوبہ کے ظلم سہتے سہتے۔ اب تو وہ وقت لے آیا ہے کہ یہ ننھا افسر اپنے سالے اور بیوی کی خدمت کا ثواب کما سکے۔ سلیب کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ پیر مار رہے بھٹی صاحب کی دعائیاں پورے عروج پر تھیں۔ انہیں کہیں وہ ہٹ جائیں، ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ بے آواز قدموں دلاور کی پشت پر آتی نیچی آواز میں بولی، کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے؟ الٹا گھوری سے نوازتے ابرو چڑھے تھے۔ چوٹ لگی ہے انہیں تو اچھا نہیں لگتا ہمارے ہوتے ہوئے وہ زنانہ کام کرے۔ مقدس نے اب کے گھوری بھی ڈالی تھی۔ شکریہ آپ کی فکر کا بھابھی، آپ اتنے میں ہی ایموشنل ہو رہی ہیں، ورنہ اس شخص نے مجھ سے وہ بامشقت قسم کی خدمتیں لی ہیں کہ اگر اس کے قدموں میں جنت ہوتی تو میں جیتے جی جنتی کہلاتا۔ معظم کی دعائی آمیز ہاتھ پر مقدس نے سر جھکا کر ہنسی چھپائی۔ آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں تبسم کے گوہر دیکھ دلاور نے لفظ شمائے۔ تجھے اس سے بھی تکلیف ہے؟ بھٹی کے کان کچھ زیادہ ہی تیز تھے۔ ویسے بھابھی، آپ جیسی حلیم طبع دوشیزہ خم اس جیسے بے رحم دانو کی زندگی میں بنا دستک چلے آنا شرطیاں مجھ معصوم کے بے لوث دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ تو لمبے لمبے دانتوں والی خورانٹ چڑیل ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ تیری ایک اور درد مندانہ کمنٹ پاس کرنے پر دلاور کی بس ہوئی تھی۔ وہ رخسار منتظر ہے ادھر، پلیز آپ لوگ جلدی کریں۔ ان دونوں کی دہشت ناک دوستی کے مظاہرے چونکہ وہ پہلی مرتبہ سن و دیکھ رہی تھی، سو ہراساں ہونا ایک فطری عمل تھا۔ اوئے بھابھی، چینی کتنی لیں گی؟ چینی کا ڈبہ اٹھاتے اس نے کچا چبا جانے کے در پر کھڑے شیر کو ایک مرتبہ پھر اکسایا۔ بھابھی کا پوچھ رہا ہوں، جوابی خطرناک گھوری پر اس نے منہ بسوڑا، ورنہ تم دونوں بھائی بہن کے مزاج کے حساب سے تو جتنی چینی ڈالی جائے کم ہے، لیکن پھر سوچتا ہوں جسے میری مصری جیسی باتوں و صحبت نہیں سدھار سکی ان پر معصوم چینی کیا فرق ڈالے گی۔ حقیقتاً اس شخص کی زبان کے آگے خندق تھا۔ مقدس کے تو اس کی بے باک گوہر افشانیوں پر ہاتھ پیر ہی ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ دلاور جیسے کم گو اکھڑ شخص کے دوست میں ایسی خصوصیت حیران کن تھی، لیکن شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی اتنی پرانی اور پائیدار تھی۔ بھائی، آپ لوگ ادھر کمرے میں چلیں، ہم لے آتے ہیں۔ دلاور کی منتیں کرنے کا کوئی حاصل نہیں تھا، لہٰذا اس نے خود نیچے لہجے میں مخاطب کیا تو بادل نخواستہ وہ سر ہلاتا ہوا سلیب کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ آپ کے پاسپورٹ سے لے کر ویزا پروسیس کی اتنی آسانی سے حل ہو جانے کے پیچھے اخلاق حسین اور اس کے بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ معظم کا پہلا ہی انکشافی دھچکا اتنا شدید تھا کہ تینوں کی سماعت زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ جس ایجنٹ سے آپ کو ملوایا گیا تھا وہ اخلاق حسین کا ایجنٹ تھا، جسے آپ کی ادائیگی رقم سے 4 گنا زیادہ پیسے دے کر
اس نے سارا کام آنن فانن مگر پختہ کروایا تھا۔ وہ مزید تفصیل میں گیا تو رخسار کو اپنا وجود ہوا میں معلق ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں آپ ہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پسینے سے تربتر برق زرد کی مانند کانپ رہے وجود کے ساتھ وہ چیخی تھی۔ جہاں نفرت و انتقام کی آگ نسلوں سے پک رہی ہو، وہاں سب ممکن ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ معظم کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے تھے۔ مجھ سے کیسی نفرت، کیسا انتقام؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اپنی حرکت کو چھپانے کے لیے؟ جھٹکا ایسا ناقابل یقین تھا کہ وہ مشتعل سی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ رخسار پلیز، پہلے پورا ماجرا سن لیں۔ مقدس نے ہولے سے اس کی کلائی کو تھاما، جبکہ پتھریلے تاثرات لیے بیٹھے دلاور کی سپاٹ نظر معظم پر تھی۔ آپ اور آپ کا شوہر ہی ایسی فضول باتوں پر یقین کر سکتے ہیں، میں مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ بھلا میری طرف اخلاق حسین یا اس کے خاندان کا کون سا حساب نکلتا ہے؟ وہ تیش کے عالم میں آپے سے باہر رونے لگی تھی۔ بات سننی نہیں ہے تو دروازہ کھلا ہے، جا سکتے ہیں آپ۔ اتنے ٹینشن زدہ ماحول میں بھی وہ مقدس کے ساتھ بدتمیزی پر بگڑا تھا۔ رخسار فوراً واک آؤٹ کر جانے کو تھی کہ مقدس نے کسی طرح منا کر اسے جگہ پر بٹھایا، پھر معظم کو تحمل و تفصیل انداز میں سارے مسئلے پر روشنی ڈالنے کا اشارہ دیا، ورنہ دونوں گرم دماغ والے سر پھیرے بھائی بہن کے پلے نہیں پڑنا تھا کچھ۔ اخلاق حسین کی پچھلی 3 نسلیں عثمانی خاندان سے نفرت و انتقام کا جذبہ وراثت میں لے کر پیدا ہو رہی ہیں۔ عثمانیوں کی عزت وقار پر مٹا لگانے کا موقع پیدا کرنے یا ہاتھ آئے موقع استعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے۔ اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ گھٹیا اور اونچے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، جس کا انہیں ہمیشہ منہ توڑ جواب ملا ہے۔ اس مرتبہ بھی رخسار کے باہر ملک جا کر پڑھنے کی باغیانہ فیصلے کی خبر ہوتے ہی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے ان کا کیا فائدہ؟ مقدس نے الجھتے ہوئے دلاور کو دیکھا۔ فائدہ بہت چھوٹا لفظ ہے یہاں بھابھی، معظم زہر خندگی سے ہنسا۔ پہلا تو یہی کہ رخسار کی یوں اچانک سے حویلی سے غائب ہونے پر حویلی میں جو طوفان آئے گا اور جو عثمانی خاندان کو ذلت و اہانت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو پڑے گا ہی۔ اس نازک موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ داجی کی غیرت پر وہ کاریوار کرے گا کہ جس کی تاب شاید ہی داجی جیسے غیور انسان لا سکے۔ کیا؟ اپنے ایک نمبر کے موالی جواری 3 بیویوں کو بھگتا چکے بھائی سے رخسار کا ناجائز تھا۔ چپ، یک دم چپ، ایک لفظ آگے نہیں۔ ایسے رقیق الفاظ اپنے من کے مکین کے لیے ادا کرتے خود معظم کو اپنی شہرگ پر کن چھری چلانے جیسی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا، لیکن یکایک دلاور کے بپھر کر اس کا کالر جکڑتے زخم کھائے ازدے کی طرح پھنکانے پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ تجھے کیسے پتا چلا یہ سب؟ اور کیا کیا جانتا ہے تو؟ کسی زخمی چیتے کی طرح وہ اب روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، جسے خود کو اخلاق حسین کے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کرنے سے وہ مشکل باز رکھ رہا ہو، جبکہ رخسار کی حالت یوں تھی مانو کاٹو تو بدن میں خون ہی نہ ہو۔ ہمارے حویلی کا ملازم کل اخلاق حسین کے خاص آدمی سے اتفاقاً شراب کے ٹھیکے پر نشے میں دھت مل گیا تھا۔ کچھ بکواس اس نے نشے کی حالت میں کی اور کچھ ہم نے اسے ہوش میں لا کر اگلوا لیا۔ توقف لیتے معظم نے ایک ترہم بھری نظر سنی یکٹک خود کو دیکھ رہی اس لڑکی پر ڈالی۔ ان کا پہلا منصوبہ تھا کہ وہ پوری کامیابی کے ساتھ رخسار کو کینیڈا بھیج دیں گے اور پیچھے سے انور حسین کو وہاں بھیج کر رخسار کی مدد کروائیں گے اور اس چیز کو یہاں اپنی من مرضی کا نام دے کر عثمانی خاندان کے لیے ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے۔ لیکن کل شام انور حسین نے شہر سے واپسی پر نشہ کی حالت میں کسی کو ٹھوک دیا۔ متاثرہ شخص کے افراد خاندان نے پولیس کیس فائل کر دیا ہے، جس وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتا، تو پلان میں تبدیلی لاتے ہوئے انہوں نے رخسار کو بس اسٹاپ سے اٹھوا کر انور حسین کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ از خود دوہری اذیت سے گزر رہا تھا۔ اگر بروقت اسے اس کا ملازم نہ بتاتا تو؟ آگے سوچتے ہوئے بھی اسے اپنی روح قبض ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ نے رخسار کو بس اسٹاپ سے؟ نہیں بھابھی، میں نے رخسار کو بے ہوش حالت میں انور حسین کے ڈیرے سے لایا ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے اذیت سے بتایا۔ میں نے دلاور کو کال بھی کی تھی، خود میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں سب سن اور رخسار کو اس حالت میں وہاں بے سود پڑا دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ حویلی میں جتنے مہمان ہیں
वहाँ ले जाने का मतलब था इखलाक हुसैन को उसके मकसद में कामयाब करने में ताउन करना। फिर मुझे कॉटेज का ख्याल आया तो मैं यहाँ ले आया। बात समेट कर उसने हनूज़ इश्तिहाल के आलम में चक्कर काट रहे दिलावर को देखा, जो चलते-चलते किसी फ़ैसले पर पहुँच कर रुका था। फिर आंधी तूफ़ान बना, कबर्ड की तरफ बढ़ा और वहाँ से रिवॉल्वर निकाल कर मुड़ा इधर कि मुअज़्ज़म उसके रास्ते में आहनी दीवार बनकर हाइल हुआ था। मेरे रास्ते से हट जा मुअज़्ज़िम, या तो आज इखलाक हुसैन ही रहेगा या मैं नहीं। उसने पूरी कुव्वत से मुअज़्ज़म को एक जानिब धक्का देना चाहा था, लेकिन मुअज़्ज़म मज़बूती से उसका वही हाथ जकड़ चुका था। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। बकवास मत कर। बात मर्दों तक होती है तो बात होती है, लेकिन उस नीच इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारी औरतों पर नज़र डाले। मैं उसका आज वो हशर कर दूंगा कि उसके साथ नस्लें ऐसी जुर्रत का सोचकर दहल जाएंगी। वो बिल्कुल आपे से बाहिर हो चुका था। उसे संभालने की कोशिश में दोनों हाथापाई पर उतर आए थे। ऐसे में हवानक मुकद्दस की समझ नहीं आ रही थी। वो करे तो क्या करे। वो माऊफ दिमाग के साथ दोनों को देख रही थी और रुखसार उसकी आंखों से खामोश आंसू रवा थे। ये वही शख्स था जिससे उसने होश संभालते ही नफरत की थी, जिसे उसने भाई तो दूर अपने बाप की औलाद तक तस्लीम नहीं किया था, और आज वो शख्स उसकी इज्जत के लिए मरने काटने पर तुला हुआ था। बस किसी तरह रिवॉल्वर छीनकर मुअज्जम ने वॉशरूम में फेंका था। मुकद्दस बर वक्त हाजिर दिमागी से काम लेती दरवाज़ा लॉक करके वहाँ खड़ी हो गई थी। तुझे क्या लगता है ये सब करते मेरा खून नहीं खौला था? रुखसार को इस हालत में डेरे से लाते हुए मेरी गैरत नहीं चीखी कि उसके 7 नस्लों को खामोश बिठाकर कदम बाही लूं? कैसा बेगैरत समझा हुआ है तूने मुझे? उसके पूरे जिस्म की रगें खड़ी हो गई थी। चेहरा तंदूर की मानिंद तप रहा था, मानो अभी जल्द फटकर शोले उगल देगी। किया था मेरे यार, लेकिन मैंने अपने उन इंतकामी जज्बात पर ज़ब्त का पहाड़ बिठा दिया, क्योंकि बात रुखसार के बेदाग दामन की, और ये ज़माना इंतहाई जाहिल और तंग नज़र है, और लड़कियों के मामले में उसने मुतासिफ नज़र रुखसार पर डाली। साथ दिलावर की निगाह भी उस पर गई तो गुस्से का उबाल यकायक बर्फ में बदला। बात दुरुस्त थी। अगर वो इंतहाई इकदाम उस वक्त करता तो इनडायरेक्ट इखलाक हुसैन को कामयाबी मिलती। उसके खोदे गड्ढे में मैं खुद उसे गिराना चाहता था, जिसके मैंने सारे इंतजामात कर दिए हैं। बस एग्जीक्यूशन के लिए शाम होने तक का इंतज़ार है। चल उधर रूम में बताता हूँ। वो दिलावर का हाथ थामे साइड रूम में जा बंद हुआ तो कब से सांस रोके खड़ी मुकद्दस रुखसार के पास आई थी, जो यूं बैठी थी जैसे सांस सांस मोहाल हो गई हो। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो लड़की? लाडले की अनोखी फरमाइश पर दीजान ने भौंचक्का कर अपने घुटनों के पास दो जानों बैठे आर्यन का चेहरा देखा, जहाँ मजाक व शरारत का अंसर ढूंढने से भी मफकूद था। किसी को पसंद करना, उसे शरई एतबार से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश रखना, आखिर कब से ऑल फॉल बात होने लगी दीजान? उसने उल्टा शाख की निगाह उनकी जानिब उठाई। मुझे माफ़ करो शहजादी, और जाओ यहाँ से। तुम्हारे दादाजी बड़ी दादी को लेकर आ रहे हैं। उन्हें कोई अहम मौजू पर सलाह मशवरा करना है। दीजान ने बेतवजी से उसे टालना चाहा। दीजान प्लीज़। उसके तड़प कर उनके पैरों पर हाथ रख देने पर दीजान दंग रह गई थी। दीजान, मैं मुजराब को पसंद करता हूँ, बल्कि मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। उसका इस हवेली से अपनी दुनिया से दूर चले जाने का सोच कर भी मेरे इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शरह गिरने लगती है। दीजान, आपकी नक चढ़ी पोती के बगैर अपनी ज़िंदगी सोचना भी सुहाने रूह है मेरे लिए। यकीन करें दीजान, बहुत खुश रखूँगा उसे मैं। आप लोग राज़ी हो जाएं तो वादा है मेरा, दिलावर भाई सा की तरह ज़मीनी मामलात भी देखूँगा। दादाजी जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे, बिना डंडी मारे, बिना चूं चरा जाऊँगा। दीजान प्लीज़, आप बात करें ना दादाजी ताया ताईसा से। दीजान प्लीज़। उनके नातवा घुटने थामे आंखों में हल्की सी नमी लिए फरियादें करता, एकांत सौंपता। उस लड़की की अपनी ज़िंदगी में अहमियत का एहसास दिलाता ये लड़का कहीं से भी उन्हें अपना खिलंदर लाउबाली पोता नहीं लगा था। दीजान की आंखें उसके चेहरे व आंखों में बिखरी अपनी महबूब हस्ती के बिछड़ने के ख्याल से उतरे दर्द को देख आप दीदा हो गई थी। अच्छा यहाँ से उठो बच्ची। दीजान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा।
नहीं, वादा करें, आप बात करेंगी? वो छोटे बच्चे की तरह बज़िद था। बाहिर वो सूरह दादी की मुअज़्ज़म के वालिद के साथ गुफ्तगू सुन कर आ रहा था, जो मुज़राब का हाथ आज यूँ मांगने और कल मायूं के फंक्शन में रस्म करने का इरादा बना रहे थे। उनकी गुफ्तगू सुनकर हकीकतन आर्यान के औसान कता हुए थे। फिर जो आखिरी राह नज़र आई थी, वो दीजान के कदम थे। हम बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ ला चुके हैं। फरमाएं, आज हमारे छोटे शहज़ादे कौन सी फरमाइश मनवाने आए हैं अपनी दीजान की बारगाह में? दहलीज पर खड़े होकर उसकी सारी बात सुन रहे दादी आकर दीजान के पहलू में तख्त पर विराजमान हुए थे, जिनके पीछे सूरा दादी भी थी। उसने हलक तर करते उठकर उन्हें वहां मौजूद सिंगल सोफा खिसका कर दिया और दोनों हाथ पुष्ट पर बांधकर गर्दन झुकाकर जरा फासले पर खड़ा हो गया। और अब तीनों की कड़ी नज़र बराह रास्त उसके चेहरे पर मरकूज थी। फरमाएं बरखुरदार, कौन सी अर्जी डाली है आपने अपनी दीजान के पास? दादाजी के करख्त अंदाज में सवाल करने पर आर्यान ने हलक तर करके तर्ज दीदा निगाह दीजान पर डाली। बोलो भाई, अभी तो जुबान फर्राटे भर रही थी। सुगरा दादी की आवाज़ में दादी से ज़्यादा खुरदुरापन था। जवाबन आर्यान ने खुश्क लबों को जुबान से तर किया और करो या मरो के तहत लंबी सांस अंदर खींचता हुआ तीनों बुजुर्गवार की तरफ सीधा मतवज्जा हुआ। मैं आर्यान उस्मानी वल्द शिराज उस्मानी मुजराब उस्मानी वल्द शहबाज उस्मानी से मोहब्बत करता हूँ और उन्हें एक मजबूत हवाले से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप बुजुर्गवा की इजाज़त और दुआएं मतलूब है। उसने ठहर ठहर कर नहायत ही दीदा दलेरी का मुजाहिरा करते सब भाव से अपना मुद्दा सामने रखा था। मुजराब कितने फीसद तुम्हारी ख्वाहिश की हामी है? दादी का मतहमिल लहजा तेज हुआ था। 1% भी नहीं, उसने बिला तवक्कुफ नफ़ी में सर हिलाया। बिना लड़के की मर्जी जाने आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया बरखुरदार। ये पाटदार आवाज़ बिलाशुबह सूरा दादी की थी। वो चुप हुआ था। जवाब दें, मेरी मोहब्बत काफ़ी है हम दोनों के लिए, वो ठोस अंदाज में बोला। ये तो कोई बात नहीं हुई। दादी ने ढीले अंदाज में जिरा को रफा दफा किया। क्यों बात नहीं हुई? अगर मुझसे उसकी दिली वाबस्तगी नहीं, तो मुअज़्ज़म भाई सा से भी नहीं है। अगर उनके लिए आप लोग उसे तैयार कर सकते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैं तो फिर भी उसे मोहब्बत करता हूँ। एक लेवल अप है मेरा प्रपोज़ल। फिर उसे कंसिडरेशन में क्यों नहीं लाया जा सकता? आंखों में इज़्तिराब का तूफान लिए उसने दादी की आंखों में देखना चाहा, फिर निगाह झुका गया। बहुत खूब दलील पेश की है आपने बरखुदार। मैं पीठ थपथपाने वहाँ हूँ या आपकी पीठ यहाँ आ सकती है? दादी ने तंजिया हाथ उठाकर ताली बजाते उसे शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन वो हुआ नहीं था। शहबाज के अब्बा, नहीं परेशान करें मेरे बच्चे को। दी जान को उस पर रहम आया था, जो आदि मुजरिम की तरह सर झुकाए किसी भी सज़ा के लिए तैयार खड़ा था, जो उसकी उस अल्हड़ फितरत का खासा बिल्कुल भी नहीं था। बाबा साहब, आपने याद किया हमें? इतने में शिराज उस्मानी रिजवाना बेगम के हमरा परेशान से अंदर दाखिल हुए। हाँ हाँ भाई, आए और अपने साहबजादे की जरा मुलाहिजा करें। सुगरा दादी के अंदाज पर दोनों ने हरासा निगाह आर्यान पर डाली। रुखसार को लेकर वो पहले ही परेशान थी। अब न जाने आर्यान ने क्या चांद चढ़ाया था। रिजवाना बेगम की हिम्मत टूटने लगी थी। क्या किया इसने बाबा साहब? साहबजादे को मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहते हैं, उसी के लिए दलाइल पेश कर रहे हैं। आर्यन, ये क्या कह रहे हैं तुम्हारी दादी? दहल कर सीने पर हाथ रखते रिजवाना बेगम उसके करीब गई थी, जैसे बेटे को उन्होंने संगीन जुर्म में मुलविस देख लिया हो। मासा, मेरी समझ नहीं आ रही, सबके लहजे में इल्ज़ाम क्यों है मेरे लिए? किसी से मोहब्बत करना, निकाह की ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। सब ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैंने कोई मायूब बात कर दी हो। माँ के रद्द अमल पर वो रुहान सा हुआ था। यही वजह थी जो वो अपना मसला लेकर दीजान के पास आया था, बजाय अपने माँ बाप के पास जाने के, क्योंकि पूरी उम्मीद जो थी वो हाथ पैर जोड़कर खामोश बिठा देते। तुम बाहर जाओ, हम बात करते हैं आपस में क्या करना है। बिलाखिर दीजान को ही बच्चे की हालत पर रहम आया था। उन्होंने उठकर आंखों ही आंखों में तसल्ली देते उसे बाहर भेजा था। उसके वहाँ से निकलते ही सभी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे, सिवाय हवन्नक खड़े शिराज और रिजवाना उस्मानी के। दादी के सल्तनत में कम अज़ कम मोहब्बत करना गुनाह नहीं था। वो खुद उस उम्र में अपनी नेक वक्त के असीर थे।
البتہ انہیں آریان عثمانی کی دیدہ دلیری پر حیرانگی کے ساتھ فخر بھی ہو رہا تھا، جس نے بنا انجام کا سوچے ان کے مقابل اسٹینڈ لیا تھا۔ چلو، کم از کم میرا ایک شیر جوان تو مجھ پر گیا ہے۔ انہوں نے تصور میں اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، ایسے کیوں کھڑے ہو جیسے ابھی سزا سنائی جانی ہے؟ سغرا دادی کے مخاطب کرنے پر دونوں شوہر بیوی ہڑبڑا گئے تھے، قبل اس کے کہ وہ دونوں اس موضوع پر تسلی سے کوئی بات کرتے۔ باہر سے عجیب و غریب آواز بلند ہونے پر داجی نے اٹھ کر دریچے سے باہر دیکھا اور باہر تشریف لائے مہمانوں کو دیکھ کر ماتھے پر ناگواریت کے بل لیے فوراً دروازے کے سمت بڑھے۔ نا جی، جب تیوری پر بل لیے بیٹھک میں پہنچے، آنکھوں میں کمینی چمک لیے وہاں پہلے سے براجمان اخلاق حسین کو اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود دیکھ ان کی آنکھوں کے تہوں میں غصے کی لہر نے بڑی زور سے انگڑائی لی تھی۔ آداب عرض ہے پھوپھا سا، پشت صوفے کے باگ سے لگاتے اس نے باضابطہ ماتھے تک ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کسی کی حویلی پر آنے کا ادب تو نہیں ہے، لیکن خیر، کرارا جواب دیتے داجی نے مخصوص روابدارانہ انداز میں مقابل صوفہ سنبھالتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھایا تھا۔ ہا ہا ہا، کیا کرے پھوپھا سا، وہ کہتے ہیں نا، پیاسے کو ہی پانی کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں کہاں چل کر آتا ہے پیاسے کے لیے۔ اخلاق حسین کی مکروہ لہجے میں خباثت بھری ہنسی شامل تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری حویلی میں جشن و سرور کا ماحول ہے۔ پہیلیاں بجھنے کا وقت ہے نا، نہ ہی ہماری سابقہ تعلقات کی روشنی میں وقت نکالنے کی زحمت ہم اٹھانا چاہیں گے، لہٰذا مدعے کی بات کریں۔ داجی کا لہجہ بالکل دو ٹوک، حتم المقدور، سخت و کھردرا سا تھا۔ اخلاق حسین کی آمد و انداز بالکل بھی کسی خوش آئند بات نہیں تھی، اور اتنے مہمانوں کی موجودگی میں وہ کسی قسم کی بدمزگی کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ ہی اتنے خوشی کے موقع پر اپنی نیک بخت کو وہ اداس کر سکتے تھے۔ تعلقات ہی تو مضبوط کرنے آئے ہم پھوپھا صاحب، اور مدعے کی بات یہ ہے کہ انہیں بے عزتی کی اتنی عادت پڑ چکی ہے داجی کہ زیادہ عرصے تک عزت کی سانس لے لیں تو بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، اسی لیے جب باہر بچت ہو جاتی ہے تو یہ اپنا دستہ لے کر ذلیل ہونے خود ہماری حویلی چلے آتے ہیں۔ اب تو آپ کو حیران ہونا چھوڑ دینا چاہیے۔ اخلاق حسین کے بناوٹی لجاجت بھرے جملے کو قطع کرتے دلاور اندر داخل ہوا تھا۔ جس کے پیچھے داخل ہوا معظم وہیں ٹھہر گیا تھا، جبکہ دلاور چلتا ہوا آ کر بالکل داجی کے پہلو میں پڑے سنگل صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا، دونوں ہتھی پر دونوں ہاتھ ریلیکس انداز میں پھیلا کر اخلاق حسین کی آنکھوں میں اپنی گراتی ہوئی سرد نظریں گاڑ گیا تھا۔ داجی نے بڑی ہی باریکی سے اس کی ایک ایک حرکت کو نگاہوں سے تولا۔ کچھ تو غلط تھا، پر وہ اخلاق حسین کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے رعونت بھرے تاثرات میں تغیرات واضح تھے۔ ہاں تو فرمائیں حسین صاحب، اپنی ہاری ہوئی فوج کے ساتھ ہمارے در پر آنے کی نوبت کیوں کر آئی ہے؟ میں بہت متجسس ہوں، پر ذرا جلدی میں بتائیے گا، مجھ جیسا جلد باز انسان زیادہ سسپنس ہینڈل نہیں کر پاتا نا۔ ہنسے لب اور رگوں میں خون منجمد کر دینے والے انداز سے وہ حقیقتاً اخلاق حسین کا اعتماد ڈگمگانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کہیں اندر ہی اندر اخلاق حسین کو اس کی آمد اپنی شامت معلوم ہوئی تھی، لیکن اپنی منصوبہ بندی پر اعتماد بحال کرتے وہ اطمینان سے مسکرایا تھا۔ سنا تو ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ صبر کا پھل تمہارے لیے کم از کم میٹھا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے لہجے میں گہری معنی خیزی تھی، جس پر معظم نے جبڑے بھینچ کر سختی سے مٹھیوں کو بھینچا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس گھٹیا انسانوں کو گولیوں سے بھون دے، اس سے قبل اس کا چہرہ نوچ لے، جس نے اس لڑکی کا دامن داغدار کرنے کی سازش رچی تھی، جسے وہ نظر بھر کر دیکھنے سے بھی اجتناب کرتا تھا کہ اس کا شفاف دامن میلا نہ ہو جائے۔ اچھا، پشت چھوڑ کر وہ ذرا سا سامنے کو جھکا۔ پھر انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ لے آؤ بھائی سرپرائز۔ لگے ہاتھوں اس نے دروازے پر کھڑے حویلی کے ملازمین کو اشارہ کیا۔ اس دوران غیر متوقع طور پر داجی بالکل خاموش تماشائی بن چکے تھے، بس اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے، جو بظاہر تو پرسکون تھا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑتے غصہ اور جنون کی لہر کا ابال وہ اس کی ابھرتی ہوئی سانسوں میں دیکھ سکتے تھے۔ ہاں بھائی لے آؤ، اخلاق حسین لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجاتا
वापस पुश्त सोफे से टिकाता सीने पर बाजू लपेट गया। आज वो अपनी दानिश में उस्मानी खानदान को जिल्लत व अहानत का वो थप्पड़ मारने आया था, जिसकी गूंज इस खानदान की 7 नस्लों के कान में गूंजने वाली थी। जैसे आज तक उनकी नस्ल दर नस्ल जिल्लत का एहसास लेकर पैदा हो रही थी। कुछ वक्त के लिए बैठक में मौत का सन्नाटा छाया रहा, फिर जरा तवक्कुफ से 4 कंधों पर दुल्हन की तरह सजी सुर्ख डोली लाकर बैठक के बीचों बीच रखी गई, जिस पर दादी की पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली आई थी। उन्होंने नाफहम निगाह इखलाक हुसैन से गुजारते हुए निचला लब दांतों तले दबाए पुरसुकून निगाहों से डोली को देख रहे दिलावर पर डाली, फिर सुर्ख चेहरा ले खड़े मुअज्जम पर। ये अजीब व गरीब मांझा अंदर तक गया तो दी जान समेत बाकी खवातीन भी जालीदार दीवार के उस पार आन खड़ी हुई। उधर बारान समेत शिराज, शहबाज उस्मानी बल्कि तमाम ही मर्द वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ऑडियंस पूरी जमा हो चुकी है हुसैन साहब। अब किस मुबारक लम्हे का इंतज़ार हो रहा है? इखलाक हुसैन की खबासत भरी मुस्कुराहट को लम्हा बलम्हा गहरा होता देख उसने हाथ पैर कंट्रोल करते हुए मतवज्जा किया। किसी का भी नहीं। सोफे पर हाथ मारकर उसने पुश छोड़ा था। अरे रहने दे आप, हम ये जहमत उठा लेते। इखलाक हुसैन के उठने से कबल उसने बाज़ाब्ता कंधों पर दबाव डालते उसे वापस पीछे को धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा था। नहीं, मैं माना में ऐसा कोई तमीज़दार नहीं, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ दिल से दिए गए तोहफे को कबूल किस तरह किया जाता है। मुकाबिल की हंसी तहस नहस कर देने वाला तूफान लहजे में समेटे वो मुकाबिल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ाता हुआ सजी हुई डोली की तरफ बढ़ा था। इखलाक हुसैन की छठी इसने तकवियत से बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा दिया था, लेकिन वो लब भींच कर बैठ गया। अब अगर कुछ गड़बड़ था तो उस हरीफजादे के होते तहसीन मुमकिन नहीं थी। ये क्या बेहूदगी है इखलाक हुसैन? पर्दा हटाकर डोली के अंदर झांकते ही वो एकदम से भरे बादल की तरह फटा था। उसकी आवाज़ में गर्ज कुछ ऐसी थी कि दम साध कर इसरार के खुलने का इंतज़ार कर रहे हाज़रीन दहल कर खड़े हो गए थे। बेहूदगी तो नहीं, दिल से लाया गया तोहफ़ा है। मुझे तो पूरा यकीन था किसी को आए या ना आए, दिलावर साहब को लाज़मी हमारा तोहफ़ा पसंद आएगा। उसका रद्द-ए-अमल देख इखलाक हुसैन की गुम हुई मकरूह मुस्कुराहट फ़तेहमंदी से सामने आई। क्या हुआ दिलावर? उसके चेहरे पर जाहो जलाल खून बनकर जमा होते देख बारान ने उसके शाने पर हाथ रखा, फिर अंदर नज़र डाली तो उसके भी तासरात तेज़ी से बदले, जिसे देख खामोश फिज़ा में सनसनीखेज़ सी चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। दादी, जो अब तक खामोश तमाशाई बने हुए थे, अपनी छड़ी जोर से कालीन पर मार कर चहमगोइयों का गला घोंटते हुए खड़े हुए, जिनकी राह में तुरंत इखलाक हुसैन बनावटी आजिज़ वो इनके सारी लिए हाइल हो गया था। फूफा साहब, मैं पुरानी रंजिशों को एक नए रिश्ते की बुनियाद में दबाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें आपका ताउन मतलूब है। यह आपकी अमानत हमारे पास आ गई थी, जिसे सही सलामत मैं अपनी अमानत समझकर आपके पास छोड़ना चाहता हूँ, ताकि हमारी अमानतें तुम जैसे जलील लोगों के अमान में गलती से भी नहीं जाया करती। इखलाक हुसैन वहीं से जुमला कता कता वो समुंदर की तहों से तबाहियाँ लेकर उठी मौजों की तरह बिफरा था। हमारी अमानतों की हम जान से बढ़कर हिफाजत करते हैं, साथ ही हमारी अमानत या इज्जत पर टेढ़ी नज़र डालने की हिमाकत करे तो उनके टुकड़ों पर नमक छिड़ककर धूप में सूखने डालने की जुर्रत भी रखते हैं। ऐसी हिमाकत का सोचने वाले को भी अपने जिस्म की बोटियां गिन लेनी चाहिए। बारान का हाथ हटाते वो हजारों अज़दों की फिनकार लिए इखलाक हुसैन की सांस सुखाता हुआ नीचे झुका था। और ऐसे तोहफे कबूल करना या देना हमारा ख़ानदानी वतीरा नहीं है। एक झटके से डोली में बैठे नस्वानी वजूद को बाहर निकालते उसने इखलाक हुसैन की तरफ धक्का दिया था। लड़खड़ाता हुआ वो खुद इखलाक हुसैन के शाने से टकराया तो लम्हे में इखलाक हुसैन के आगे अर्ज़ो समा घूम गया। तुम यहाँ कैसे? इखलाक हुसैन को तो मानो सांप ही सूंघ गया था। जब तक मैं मेहमानों का लिहाज कर रहा हूँ, अपने पैरों पर निकल जाओ, वरना इस डोली में विदा होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली गुर्राहट पर इखलाक हुसैन जैसे भयानक ख्वाब से जगा था और फिर वाकई जान के अमान मांगता हुआ वो अपना दस्ता लिए बाहर की जानिब बढ़ा। उसके पीछे ही दिलावर एक हाथ से उस डोली को घसीटता हुआ बाहर निकाला था और सबके देखते ही देखते
اپنی جیب سے پیٹرول کا کین نکال کر اڈیلتے ہوئے لائٹر کو شعلہ دکھاتے دلہن کی طرح سجی ڈولی اور اخلاق حسین کی نیچ انتقامی کارروائی کو نظر آتش کر گیا تھا۔ یاد رکھنا اخلاق حسین، اس ڈولی کی طرح میں تمہارے خاندان کو بھی نظر آتش کر سکتا ہوں۔ کوئی بعید نہیں ہے مجھ سے۔ امان چاہتے ہو تو اپنی زبان پر لگام رکھنا، بھاپ بھی نکلی تو راکھ کر دوں گا۔ شعلوں میں لپٹی ڈولی سے زیادہ شعلے و گرج اس کے وان کرتے لہجے میں تھا۔ اخلاق حسین حواس سنبھالتا ہوا جیسے تیسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا تھا۔ پیچھے پورا ہجوم ہنوز دم سادے کھڑا اس آنن فانن ہوئی انتہائی کارروائی کا سرا ڈھونڈنے میں ہلکان تھا۔ پروگرام بڑھ چکا ہے، آپ لوگ بھی اپنے اپنے کام پر نکل سکتے ہیں۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے سرد سی نگاہ اٹھائی تو لمحہ لگا تھا کان منہ کھولے کھڑی بھیڑ کو راستہ ڈھونڈنے میں۔ اب بس وہاں داجی، دونوں بھائی اور باران معظم موجود تھے۔ اپنے اس تماشے کا مقصد بتانا پسند کرو گے؟ اس کے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے پر شہباز عثمانی کا ضبط ٹوٹا تھا۔ میں اپنے باپ کے باپ کو بھی صفائی دینے کا خود کو پابند نہیں سمجھتا، پھر آپ تو کسی گنتی ہی میں نہیں آتے۔ پیٹرول کا کین بظاہر تو اس نے اندر رکھا تھا لیکن در حقیقت پورا شہباز عثمانی پر اڈیل گیا تھا۔ دلاور، داجی کی گرجدار آواز بلند ہوئی۔ جواباً اس نے بیزارگی سے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کان کھجلایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ بابا صاحب، نہ آپ کی موجودگی کا خیال ہے نہ ہی مہمانوں سے بھری حویلی کا لحاظ، اور لگا دیا تماشا۔ میں تو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، ضرور اسی کے کسی کارنامے کا حساب نامہ لے کر آیا تھا اخلاق حسین۔ اور بابا صاحب پلیز، مہران کی مداخلت پر وہ انکار بھرتے داجی کو دیکھنے لگے تھے۔ اتنا دماغ لگایا تو تھوڑا اور لگا کر اپنے تجسس کا دوا کر لیں۔ میرے دماغ کا دہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیزاریت سے جواب دیتا وہ جیب سے جیکٹ لے کر حویلی کے اندر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شہباز عثمانی نے پیچ و تاب کاتے شیراز عثمانی پھر داجی کو دیکھا۔ تازہ دم ہو کر آدھے گھنٹے میں ہمیں کمرے میں ملو۔ آدھا گھنٹہ مطلب آدھا گھنٹہ، پُر سے گونجی داجی کی آواز پر اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ خوشگوار موقع پر بدمزگی پھیلانے کی کوشش کرنا اخلاق حسین کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ناخوشگوار لمحے کو نظر انداز کر آپ سب اس خوشی کے موقع سے محظوظ ہوں گے۔ ہال میں منتظر حاضرین کو سبھاؤ سے رام کرتے ہوئے داجی اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب پیچھے بالکل ہی اس تماشے کو بھلانے والا تو کوئی نہیں تھا، البتہ اب اس پر کھل کر تبصرہ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دی جان کے روم سے داخل ہوا تو حزب توقع پریشان دی جان کو داجی کو سمجھاتا ہوا پایا۔ دلاور، تم آ گئے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کیوں ایسے اخلاق حسین نے ایسے کیوں کیا؟ اور تم؟ دلاور پر نظر پڑتے وہ ہراساں سے اس کی جانب لپکی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں جانے دلاور، اگر آپ یوں ہراساں ہوئی تو جو آپ کے سر کے صدقے میں نے اسے ابھی کے لیے زندہ جانے دیا ہے، وہ جان میں اپنے ہاتھوں سے ان کی حویلی میں گھس کر… اللہ نہ کرے دلاور، ایسا تو نہیں کہو۔ دی جان نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کی بوڑھی آنکھوں میں جمع پانی کو باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا دیکھ اس نے جبڑے بھینچ کر ان کا ہولے ہولے لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے مقید کیا۔ آپ جانتی ہیں، آج میں نے خود کو کسی انتہائی اقدام سے باز رکھا ہے تو فقط آپ کے خیال سے، ورنہ دنیا میں ابھی تک کسی ایسی طاقت نے جنم نہیں لیا جو دلاور عثمانی کو اپنے دشمن کو سود سمیت اس کے کرم لوٹانے سے باز رکھے۔ اس کے بعد پر نرمی سے دباؤ ڈالتے اس نے مخصوص دھونس بھرے انداز میں انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ ہاں جی، دلاور سا کا کسی کو منانے کا انداز بھی نرالا ہی تھا۔ اوئے نالائق، ایک تو اپنی جنونی حرکت سے میری نیک بخت کو ہراساں کیا ہوا ہے، دوسرا تمہاری اتنی مجال ہے کہ ہماری موجودگی میں انہیں دھمکا بھی رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے دی جان کا ہاتھ چھڑاتے داجی نے جھڑکتے ہوئے کلاس لگائی۔ نالائق، 55-60 سال گزار دینے کے باوجود بھی جنہوں نے اپنی محبوب زوجہ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے کانٹے کو نکال کر نہ پھینکا، وہ بات کرتے ہیں فکر کی۔ اس کے ہنکار بھرتے سیدھا داجی کی محبت پر سوالیہ نشان لگایا۔ اے لڑکے، کیا کہا تم نے؟ کیا نہیں کر سکا میں؟
اور کیا کر دیتے تم اگر میری جگہ ہوتے تو؟ اس پورے خاندان کی ایسی کی تیسی پھیر چکا ہوتا جو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنتا، ورنہ کیا فائدہ ایسی سرداری کی گدی کا؟ تخت پر دراز ہوتے اس کا طنز گہرا ہوا تھا۔ اچھا، بناتا ہوں تمہیں سردار، اکھاڑ کر بتاؤ کیا اکھاڑ سکتے ہو؟ دادی بھی اس کے اکسانے پر تن گئے تھے۔ اس کے لیے مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس انہیں سنبھال لیں، باقی میں انہیں ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ گوگل میپ بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دلاور، اس کے سنگین انداز پر دی جان نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ بھتیجے ہیں وہ میرے، میکا ہے وہ میرا، کیا ہوا قد بڑھتے ہیں رنجشیں ہیں دلوں میں، لیکن ہے تو ہمارے اپنے ہی نا۔ جب تک سانس ہے مجھے آس باقی ہے، اور میرے جیتے جی کوئی میرے میکے والوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ کچھ بھی کرنے کے لیے میرے مرنے کا انتظار ضرور۔ نیک بخت، داجی نے سختی سے انہیں درمیان میں ہی ٹوکتے سخت خفا نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ شہباز کے ابا اپنے ہیں وہ میرے۔ ان کے آنسو بھل بھل بہتے ان دادا پوتے دونوں کے دلوں پر تیزاب کی مانند گرنے لگے تھے، جس سے دونوں کی ہی روح تڑپنے لگی تھی۔ کون سے اپنے دی جان؟ اپنے ایسے نہیں۔ دلاور، بس آپ یہاں بیٹھے نیک بخت۔ دلاور کو ٹوکتے انہوں نے نرمی سے دی جان کا شانہ تھام کر انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ وہ آپ کے اپنے ہیں، خون کا رشتہ ہے آپ کا ان سے، اور آپ جانتی ہیں اسی رشتے کا لحاظ میں ہر مرتبہ کر جاتا ہوں اور ہزاروں مرتبہ کر جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے آپ معنی رکھتی ہیں، آپ کی خوشی معنی رکھتی ہے، جس کے لیے میں 7 خون بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اپنے کرتے کے دامن میں ان کے آنسو جذب کرتے ہوئے داجی نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ اور اگر درگزر کرنے کے بعد بھی ان آنکھوں میں مجھے آنسو ہی ملے تو ناانصافی ہے نا نیک بخت۔ انہوں نے لگاوٹ سے ہمیشہ کا شکوہ کیا تھا۔ ہر بار اس خاندان سے جھڑپ کے بعد وہ ایسے ہی دی جان اور خود کو مناتے تھے کہ انتہائی قدم نہ اٹھا کر انہوں نے بالکل درست کیا ہے۔ اب ذرا آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، تب تک میں آپ کے نالائق جلد باز پوتے کی کلاس لیتا ہوں۔ جذباتی سہارے نے ہمیشہ کی طرح جادو دکھایا تھا، اور دی جان عضوات میں سر ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ عورت کون تھی؟ اب ان کا رخ تخت پر بے تکلفی سے دراز اس بے نیاز کی سمت تھا۔ اخلاق حسین کی منظور نظر۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ بذریعہ ڈولی۔ سوال جس قدر سنجیدگی میں لپٹا تھا، جواب اتنا ہی بے پرواہی کا نمونہ تھا۔ بڑی کوئی انوکھی اطلاع ہے، اس کے لیے مجھ اکیلے کا جھک کر تعظیم بجا لانا کافی ہوگا یا اپنی پچھلی 7 پشتوں کو قبر سے مدعو کروں؟ اس کے بے پرواہی پر حقیقتاً داجی کا خلفشار خون دگنا ہوا تھا۔ اتنے بڑے ہنگامے کو جس قوت برداشت سے کام لیتے انہوں نے لب سیکھ کر برداشت کیا تھا، وہی جانتے تھے۔ اور صاحبزادے ابھی بھی بوجھو تو جانے کھیل کھیل رہے تھے۔ اخلاق حسین سے میری کسی جھڑپ کا نتیجہ سمجھ لیں۔ یوں بھی تماشا لگانا تو میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ ابھی غیر سنجیدہ تھا۔ تمہیں تم سے 10 گنا بہتر طریقے سے جانتا ہوں دلاور عثمانی۔ تم اپنے کارناموں کی ایک کڑی تک حویلی یا حویلی والوں تک لانے کے قائل نہیں ہو۔ کھجا کے پورا نتیجہ اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ تاجور عثمانی ہوں میں، تمہارے باپ کا باپ۔ میرے پاس وسائل کی کمی تھوڑی ہے۔ اس کے ہنو سنجیدہ نہ ہونے پر داجی نے پرجلال انداز میں دھمکایا۔ ان کی اس طرح بھڑک جانے پر دل تو کیا، آداب رقابت نبھائے اور مزید ان کا خون جلائے، لیکن موقع نازک اور معاملہ گمبھیر تھا۔ وہ قطعاً بھی داجی کو خود بات کی جڑ تک پہنچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا، البتہ آپ سے ضرور امید کروں گا کہ آپ خود بھی اس معاملے کی تہہ میں جانے کی کوشش نہیں کریں اور اس معاملے کو مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا موقع دیں۔ اب کہ وہ سنجیدہ تھا، اس کی الجھی سی فرمائش پر داجی کے ماتھے پر رعب دارانہ بل نظر آئے تھے۔ معاملہ میری سوچ سے زیادہ گمبھیر لگ رہا ہے۔ داجی کو اس کی غیر توقع فرمائش بری طرح کھٹک گئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن ہنوز یہی کہوں گا، آپ ذاتی طور پر اس میں ملوث نہ ہوں۔ تم مجھے بتا سکتے ہو، مل کر حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ داجی تشویش میں پڑے تھے۔ داجی پلیز، اگر آپ مجھے جانے کا دعویٰ کرتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اتنے گمبھیر مسئلے کی اگر میں ذمہ داری تنہا لینا چاہتا ہوں تو لازماً کوئی ٹھوس وجہ ہوگی میرے پاس۔
اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تو داجی نے نیم والا بینچ لی۔ لیکن اس کی آج کی اس حرکت کو پنچایت میں تو اٹھانا پڑے گا نا، ہم علاقے کی امن و سکون کے کوشاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کوئی بھی آ کر ہماری حویلی کا ماحول خراب کر جائے۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجیے گا، لیکن کچھ ٹائم تک آپ کو بالکل ایسے رہنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایسے کیسے ہم؟ داجی، جب دشمن کو وار کے جواب میں خاموشی ملے تو اس کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، اور پھر ایسی خبط الحواسی طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ پتے بھی کھول دیتا ہے جس کا دانستہ اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے سپاٹ لہجے میں کچھ ایسا اصرار تو تھا جس پر داجی نے چند ساتھ خاموشی سے غور کرنے کے بعد ازبات میں سر ہلا دیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دن جیسے ہی حویلی سے سارے مہمان روانہ ہو جائیں گے، ہم اخلاق حسین کی اس حرکت کا ایسا درست جواب دیں گے کہ… جی، میرے خیال میں اتنا وقت کافی ہے میرے لیے۔ وہ گردن کو جنبش دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے داجی آرام سے تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ اس اترے گھوڑے پر جتاتے نہیں تھے، لیکن انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اچھا ہوا بدر، آپ آ گئے۔ آپ ہی سمجھائے کچھ وردہ بیٹی کو۔ بدر کے اندر داخل ہونے پر حاجی حکیم نے مورچہ اسے سونپا۔ مجھے لگتا ہے مس وردہ کا فیصلہ اچھا ہے ابا۔ انہیں نئی جگہ جانا چاہیے، نئے لوگوں سے ملنا چاہیے، ان کے لیے اچھا ہے۔ آپ بھی؟ اسے الٹا وکالت کرتا دیکھ حاجی حکیم اور فاطمہ بھی نے ناراضگی سے دیکھا، جبکہ وردہ کی اٹھی نگاہ میں تشکر لمحے کے لیے ابھرا تھا۔ NGO کے کسی کام سے فاطمہ بھی ساؤتھ ایریاز جا رہی تھی، جس میں شمولیت کا ابتدائی طور پر وردہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن حویلی والوں کا زور بڑھتا دیکھ اس نے اچانک پلان بنا لیا تھا۔ ساتھ بدر کو بھی کل رات ہی اس نے یہ کہہ کر اپنا حامی کر لیا تھا کہ ڈاکٹر آئی نو میں یہاں رہی تو آپ اپنی ایکسٹرا آرڈنری سائیکولوجیکل ٹیکسٹ یوز کر کے مجھے انہیں ایکسیپٹ کرنے پر کنونس کر لیں گے، جو کہ جینوین ایکسیپٹنس نہیں ہوگی بلکہ چیٹنگ ہوگی۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی فیئر، مجھے انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ون سنگل جینوین ریزن چاہیے۔ سو اس کے لہجے میں بے بسی و عاجزی کا گہرا امتزاج تھا۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مدر بن زکا نے بنا حیل و حجت اسے زبان دیا تھا اور اپنی زبان کا پاس بھی رکھا تھا۔ وہ پیکنگ کرنے اندر چلی گئی تو دونوں نے خفا سی نافہم نگاہیں بدر پر ٹکائی۔ ضروری ہے کہ وہ دور جا کر خود کو سوچنے کا موقع دے۔ اس کے ٹھہرے انداز پر دونوں نے ازوات میں سر ہلایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں بدر خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے شہر روانہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اس کی مرضی کے آگے بندے کی چاہ سازشیں ایڑی چوٹی کا زور کچھ نہیں چلتا۔ اس پاک ذات نے عزت بخشی تو ایسی کہ تا قیامت تک لوگ مریم علیہ السلام کی پاک بازی کی قسمیں اٹھائیں گے، اور ذلت بخشی تو ایسی کہ روز حشر تک فرعون پر لعنت ملامت برسے گی۔ اخلاق حسین کی اتنے مہینوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ پروانی کی زندگی ثابت ہوا تھا۔ عثمانی حویلی میں خوشی کا سماں فقط لمحے کے لیے تھما تھا، پھر خوشیوں کا موسم اسی عروج پر پہنچ گیا تھا۔ البتہ اگر بات فوری طور پر پنچایت تک جاتی تو شاید معاملہ اچھل جاتا، لیکن اب بات جن چند لوگوں کے کان تک بھی پہنچ رہی تھی وہ بھی حویلی والوں کی اعلیٰ ظرفی کے گن گاتے نہیں تک رہے تھے، جس پر اخلاق حسین کے چاروں بھائیوں کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر دے۔ چاروں بھائی دم پر پڑے ناک کی طرح پھوپھا کرتے گھوم رہے تھے۔ انہیں جواب تو کرارا ملنے والا تھا، لیکن کب؟ اس خوف میں انہیں اندر ہی اندر گھلنا تھا مقابل کے اقدام تک۔ حویلی کے وسیع و عریض لان کو مایوں کی تقریب کی مناسب سے سجا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ رونق کے چاروں جانب آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ مرد و خواتین کا علیحدہ انتظام تھا۔ عین رسم کے وقت دونوں دولہے کو اسٹیج پر طلب کیا جانا تھا۔ دیجان کی اصرار و یقین دہانی پر مقدس بھی دیجان کا دیا بھاری جوڑا پہن کر حجاب کر کے تقریب میں شریک ہوئی تھی، اور سب کی پرزور خواہش پر کچھ وقت کے لیے میرال کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ کر معذرت کرتی ہوئی حویلی کے اندر آئی تو کمرے میں جاتے ہوئے رخسار کے کمرے سے پریشان تاثرات لیے نکل رہی رضوانہ بیگم کو دیکھ
وہ اپنے اٹھتے قدموں کو اس سمت مڑنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی رضوانہ بیگم نے نم آنکھوں کے گوشے صاف کرتے سرد و سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں توقع کے عین مطابق اسی دن والے شکن آلود لباس میں رخسار الجھی بکھری سی حالت میں اسے لان میں کھلی کھڑکی میں کھڑی ملی تھی۔ مجھے اپنے اقدام پر کوئی افسوس نہیں ہے ماسا، اپنا بہتر سوچنے کا جائز حق رکھتی ہوں میں، بس افسوس ہے تو اس کا کہ یہاں بھی قسمت نے میرے معاملے میں اپنی فطرت نہیں بدلی۔ اس کا لہجہ بکھرا بکھرا تھا، جیسے اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہو۔ یہ مقدس کم از کم اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، کیونکہ بدنامی کے اس کنارے سے وہ گزر چکی تھی چند ماہ قبل۔ قسمت کی فطرت میں لچک ہے ہی نہیں تو بدلے گی کیسے؟ ہمیں اپنے یقین سے اسے شکست دے کر اپنا حامی کرنا پڑتا ہے۔ آپ، وہ کچھ چونک کر اس کی طرف مڑی تھی۔ کاٹیج سے واپسی کے بعد دوبارہ مقدس کو اس نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسے امید تھی وہ جذباتی سہارا دینے کے نام پر اپنا اور اپنے شوہر کا عظیم احسان جتانے یا اس کی شکستہ حالت کا مزہ لینے ضرور آئے گی۔ آخر کسے دوسروں کی بے بسی سے لطف اٹھانا اچھا نہیں لگتا، اور وہ انسان تھی جسے روز اول سے اسے اس کے شوہر کے حوالے سے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیا تھا۔ دراصل نیچے بہت سے لوگ آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ یہ کہنا قطعاً مبالغہ آرائی کے زمرے میں نہیں جائے گا کہ نیچے لوگ دلہن سے زیادہ آپ کے منتظر ہیں، اسی لیے دی جان نے بالخصوص ہمیں آپ کو لے کر آنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے رضوانہ بیگم کی مشکل آسان کرنے کے لیے نیم جھوٹ کا سہارا لیا۔ باقی پوچھنے والی بات تو درست ہی تھی۔ میرے متعلق؟ اس نے تمسخرانہ اپنی جانب اشارہ کیا۔ جی، آپ ہی کے متعلق، باقی سب وہاں موجود ہیں۔ اس نے بھی لفظوں پر زور دیا تھا۔ کسی کا مضحکہ اڑانے کا یہ کوئی نیا طریقہ ہے کیا، مسز دلاور صاحب؟ متورم گلال آنکھوں میں ٹوٹی کانچ سے چبھن لی اس نے مقدس کو دیکھا۔ آپ منہ دھو کر آ جائیں، ہم مدد کر دیتے ہیں آپ کی تیاری میں۔ سر جھٹک نے اس سے موضوع بدلنا چاہا۔ او پلیز، اگر آپ کو میری حالت، میری بے بسی، میرے ساتھ ہوئے بدھے مذاق پر ہنسنا ہے تو میرے منہ پر ہنسیں، چاہے تو باہر اکٹھا لوگوں کے ساتھ مل کر ہنسیں، پر ترس و رحم کے سکے نہیں ڈالے میری جھولی میں۔ زہر لگتی ہے مجھے ڈپلومیسی۔ اس کے اندر پکتا ہوا لاوا یکایک پھوٹا تھا۔ جواباً مقدس نے طویل سانس اندر کھینچ کر آزاد کرتے تیز تیز سانس لے رہی رخسار کو دیکھا، جس کا نازک بدن برگ زرد کی طرح لرز رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ چند ساعت تک روم کی فضا میں سانسوں کی مدھم آواز گونجتی رہی، پھر توقف سے مقدس کا سنجیدہ مگر متحمل بھرا مترنم لہجہ گونجا۔ جانتی ہیں رخسار، ہمارے بھائی صاحب سائیکولوجسٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں انسان کی شخصیت کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے، ایک جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے، اور ایک جو وہ بظاہر نظر آتا ہے۔ عقل مند کی نظر پہلے پر ٹھہر جاتی ہے۔ مطلب پرست یا موقع پرست دوسروں کو یعنی آپ کے فریب کو نشانہ بنا کر حزب توفیق فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عام زمانہ تیسرے پر بیٹھے بٹھائے ججمنٹ پاس کرتی ہے۔ ایسے میں پہلے سے بھلے دوستی نہیں کریں، لیکن دوسرے سے حتم الامکان اجتناب، اور تیسرے کو حتی المقدر نظر انداز لازمی کریں، تبھی زندگی سہل اور خوبصورت محسوس ہوگی۔ اس نے لمحے کا توقف لیا۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، ہم یا تو کہہ دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز وہاں رکھ دی جائے۔ البتہ اس بات کا لازمی اقرار کرنا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سے ایک خاص قسم کی انسیت ہے جو بے وجہ ہرگز نہیں ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ مسکرایا تو سپاٹ تاثرات لیے بے توجہی سے اسے سن رہی رخسار نے نہ سمجھی سے بھویں سکیڑی۔ آپ مزاجاً اپنے بھائی صاحب سے بہت مماثلت رکھتی ہیں، جلد باز اور خود سب طے کرنے والی۔ مسکرا کر شریر پلکوں کی باڑ گراتے اس نے رخسار کو ہی نہیں بلکہ ڈور فریم میں کھڑے دلاور کو بھی جواب دیا تھا، جس کا عکس وہ آئینے میں دیکھ چکی تھی۔ یقیناً وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس چاکلیٹ کی راہ بھٹکا تھا۔ دلاور نے توجہ مبذول کروانے کے لیے گلا کھکارا تو نہ صرف رخسار کی بلکہ ایک جانب لبسیے کھڑی رضوانہ عثمانی کی نگاہ بھی اس پر گئی، جس کے پیچھے معظم بھی کھڑا تھا۔
رخسار نے غیر محسوس انداز میں شانے پر موجود آنچل کو سر پر لیا تھا۔ دی جان کے کمرے میں کوئی تھال رکھا ہے، آ کر دے دیں، وہیں سے ہانک لگاتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مڑا تھا، پر اگلے قدم پر عقب سے ابری آواز نے اس کے قدم منجمد کیے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے نہ صرف میری بیٹی کی عزت بچائی بلکہ اس کا بھرم بھی قائل رکھا ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہاری اس احسان کو یاد رکھوں گی۔ بہت بہت بقیہ الفاظ نیم گولے نے حذف کر لیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقف لے کر بمشکل مقدس کی اتنے سمجھانے کا پاس رکھتا وہ لمبے ڈگ اٹھاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی مرتبہ رضوانہ عثمانی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ مقدس اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ معظم بیٹا، آپ کا احسان۔ پلیز مامانی صاحب، بیٹا کہہ رہی ہیں تو شکریہ اور احسان جیسے الفاظ کا استعمال کر کے میرے جذبات کو مجروح نہیں کریں۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، نرمی سے کہتے اس نے ایک نظر رخسار پر ڈالی۔ جیتے رہو۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رضوانہ عثمانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں اب چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو لازمی یاد فرمائیے گا۔ اس نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کی آخری قابل دید شے کی طرح قالین کو گھور رہی رخسار نے لگتے بھر کے لیے نظر اٹھائی تو مقابل کی مقناطیسی نگاہوں سے ہوئے زبردست تصادم نے اسے بری طرح گڑبڑا دیا تھا۔ وہ فوراً سے بیڈ پر سے کپڑے اٹھا کر بوکھلاہٹ میں واش روم میں بند ہوئی تھی، جس پر معظم کے لبوں کی تراش میں جاندار مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ اسٹیج پر دلہنوں کے بعد اب دولہے کی رسم ہو رہی تھی۔ دلاور کو رسم میں لانے کی عظیم ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر تھی، جسے گھسیٹ کر اس نے جیسے تیسے پوری تو کر دیا تھا، لیکن اب جس طرح وہ باران کے ساتھ اسٹیج پر منہ سڑا کر بیٹھا تھا، معظم کو خدشہ گزر رہا تھا وہ کسی بھی وقت کسی کا بھی سر پھاڑ دے گا۔ معظم جان کے امان مانگتا ہوا حفظ ماں تقدم کے تحت آ کر سغرا دادی کے ساتھ نیچے خصوصاً ان کے لیے لگائے گئے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تاجور اور حاجرہ ہی ہیں جو اس لڑکے کو بگاڑ رکھا ہے، میں نے کان سے پکڑ کر ٹھیک کر دینا تھا۔ خاندانی رسم و روایت کی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی نظروں میں۔ سغرا دادی دلاور کے خراب تاثرات سے سخت نالاں تھی۔ دادی صاحب، اسے عادت نہیں ہے بھیڑ بھاڑ کی، وہ مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ معظم نے اس کی وکالت کی۔ اس سے عادت نہیں، اور تاجور چاہتے اسے پورے خاندان کی باغ دوڑ سونپ دیں، گد روانگی میں کہتے۔ انہوں نے لب دبائے تو معظم نے انتہائی حیرانگی سے انہیں دیکھا، پر بولا کچھ نہیں۔ تم شیراز کی بیٹی رخسار ہو نا؟ ناک پر چشمہ درست کرتے انہوں نے چونکنے کے انداز میں وہاں سے گزر رہی رخسار کو مخاطب کیا تو اسٹیج پر دلاور کی درگت سے محظوظ ہو رہا معظم الرٹ انداز میں اس جانب متوجہ ہوا۔ جی، اس نے ہولے سے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ ان کے چونکنے پر اس کے دل میں گڑی انی کی تکلیف اس کی خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں وہ لمحے پڑھ کر لب بھیج گیا تھا۔ نظر ہی نہیں آ رہی ہو، تمہاری ماں سے ایک دو مرتبہ پوچھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اپنے مخصوص کرخت انداز میں انہوں نے باز پرس کیا تھا۔ میں لوگوں کو کم ہی نظر آتی ہوں، شاید میری شخصیت ہی ایسی ہے۔ آخری کے الفاظ اس نے زیر لب ادا کیے تھے، پر معظم کی سماعت محظوظ ہوئی تھی۔ پھر کسی کے بلانے پر وہ اجازت طلب کرتی پیروں کو چھو رہے آنچل کو سنبھالتی ہوئی اس جانب بڑھ گئی تھی۔ رضوانہ اور شیراز سے بالکل ہی مختلف ہے۔ شیراز کی بیٹی پہلی میری نظر کیوں نہیں پڑی؟ بہت کم لوگوں سے متاثر ہونے والی اس کی دادی اس لڑکی کی متوازن اور مضبوط شخصیت سے متاثر تھی۔ جی، بہت منفرد ہے وہ عام لڑکیوں سے۔ معظم کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ وہ ہنوز اسی کیفیت میں مبتلا تھا، پر وہ پوتے کے انداز و الفاظ پر ٹھیک ٹھاک چونکی تھی۔ ان کے زیرک نگاہوں کو لمحہ لگا تھا اس کی نگاہ و انداز میں پنہاں اس خاص جذبے کو سمجھنے میں۔ کتنی عام لڑکیوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے روزانہ؟ جی، وہ ہڑبڑا کر تخت پر سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دادی سا میں تو اس نے ایک طویل سانس کھینچ کر خود کو تیار کیا۔ تقریب کے بعد میرے کمرے میں آنا، بات کرنی ہے۔ وہ وہیں اسے اعتراف جرم سے سختی سے باز رکھتی ملاقات کے لیے آئی مہمان خاتون کی طرف متوجہ ہو گئی تو معظم موقع غنیمت جان کر اسٹیج کی گہما گہمی سے ذرا پڑے
سینے پر بازو لپیٹے کھڑی رخسار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اپنی ذات میں گم ہو گئی ہوں اب ساری، مجھے توجہ نہیں چاہیے اب کسی کی۔ مسٹرڈ کلر کے لانگ شرٹ اینڈ پلازو پر بڑا سا نفیس کامدار دوپٹہ اس کے دراز سراپے پر خوب جچ رہا تھا۔ جویلری کے نام پر کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے آویزیں اور جوڑے میں مکید بال جن کی شریر لٹیں اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی، واقعی اس پورے محفل سے جدا لگ رہی تھی۔ اپنی سنجیدگی و سوگواریت کا امتزاج حسن سے آراستہ و پیراستہ۔ دادی صاحب کو دیکھ کر چونک اس لیے گئیں کہ آپ بہت مختلف نظر آ رہی ہیں، بلکہ ہیں ہی آپ اپنی ہم عمر، ہم صنف دیگر وجود سے بالکل منفرد، اور یکسانیت کے ہجوم میں انفرادیت پر اچنبھے کا شکار ہو جانا ایک فطری عمل ہے جس پر کم از کم بشر کا زور نہیں چلتا۔ مبہم لہجے میں صفائی دیتا وہ چند قدم کے فاصلے پر روبرو ٹھہر گیا تھا۔ اسے میں کمپلیمنٹ سمجھوں یا کرٹیسزم؟ خصوصی احتیاط کے ساتھ چنندہ الفاظ میں دی گئی وضاحت پر کوئی اور دوشیزہ ہوتی تو نہال ہو جاتی، لیکن رخسار عثمانی کا روکھا سوکھا سا سوال معظم کو بے ساختہ امڑ آئی۔ مسکراہٹ کو دبانے کے لیے گردن کو خم دیتے اس کے نازک سینڈل میں مکید سندل پیروں پر نگاہ ٹھہرانا پڑا۔ آپ کو کمپلیمنٹ دینے کی جرات والی اتھارٹی سے فی الحال میں محروم ہوں، اس کے لیے کچھ اسپیشل رائٹس مجھے اپنے نام ریزرو کرنے ہوں گے، اور رہی بات کرٹیسزم کی تو ڈرامائی توقف لیتے اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جیسے یہ میرے بس کا نہیں کہنا چاہ رہا ہو۔ اور پھر آپ کے بھائی کے ہاتھوں ہوئی دھلائی کو کوئی اتنا زیادہ بھی وقت نہیں گزرا بھول جانے کے لیے، سو اسے وضاحت سمجھ لیں یا آپ کی ہوئی دل آزاری کا مداوع کرنے کی ادنا سی کوشش۔ سینڈل سے نگاہ اٹھاتے وہ چہرے تک لے گیا، پھر جیسے احترام میں وہاں سے نگاہ جھکا لی۔ اس شخص کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا وہ عام حالات میں یوں محتاط انداز میں تفصیلاً تول مول کر بات کرنے کا عادی ہوگا، لیکن اس کے مقابل ہمیشہ وہ ایسے ہی بات کرتا تھا، اور اپنے جذبات کے اعتراف کرنے کا شاید ہی کوئی موقع ہوگا گزشتہ ماہ سے جو اس نے ضائع جانے دیا ہوگا۔ پھر میں امید رکھوں کہ آپ دادی صاحب کی بات کو دل پر نہیں لیں گی۔ اس کے متفکر مگر پر امید سوال پر وہ خیالوں کی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ دیکھیں معظم صاحب، آپ نے جو بھی کیا میرے لیے اس کے لیے میں آپ کی احسان مند ہوں، پر میں پلیز روح، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، اور یقین کریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر میں چوک جاتا تو باخودہ میں تا حیات اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا۔ میں آپ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک موقع دیں۔ لہجے میں تڑپ لیے ٹوکتے موقع غنیمت جان کر اس نے مسئلہ دل بھی گوش گزار کیا تھا۔ اس کے جذبات کی صداقت اس کی آنکھوں میں صاف حرفوں میں درج تھے، شک کا سوال نہیں اٹھتا تھا۔ پھر بھی جواباً اس نے کٹھور سوال داغا تھا، ترس؟ ترس نہیں، محبت۔ محبت میں محبوب کے خوابوں کو جینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ میں آپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی راہ میں آپ کا ہم قدم ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بس مجھے ایک موقع دیں، فقط ایک اعتبار کا موقع۔ وہ سراپے محبت بنا کھڑا تھا، رخسار کو اپنا وجود ایک اندیکھی زنجیر میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے خالص جذبات کا فائدہ اٹھاؤں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے؟ آپ کا ساتھ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے جسے میں حقیقت بنانا چاہتا ہوں، اور اپنے حقیقت کے ہر خواب کو حقیقی شکل دینا میرا فرض ہے، اور فرض میں فائدہ و نقصان کا احتساب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط ارادوں کی پختگی کا دلیل تھا۔ رخسار لاجواب ہوئی تھی۔ تیری حیات سے جڑ جاؤں واقعہ بن کر، تیری کتاب میں میرا بھی اقتباس رہے۔ درمیانی خاموشی میں معظم کا جذبات میں گندھا شعر سرسرایا تو وہ خیالوں کی یلغار سے نکلی۔ اگر آپ کے جذبات چڑھتے سورج کی مثل نکلے تو زوال پر سارے خسارے آپ ہی کے دامن میں گریں گے۔ اپنے رزق پر رزق لیجیے گا بھٹی صاحب۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ جا چکی تھی۔ پیچھے وہ ہنوز بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار بت بنا کھڑا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد نگاہوں کے گہرے ارتکاز کو اپنے قدموں سے ہنوز الجھا محسوس کر دھڑکتے دل کے ساتھ رخسار نے گردن ذرا سا موڑ کر دیکھا تو وہ وہیں ویسے ہی بے یقین سا مجنوں کیفیت میں کھڑا تھا، جیسے اپنی خوش بختی پر اعتبار کرنا اس لمحے اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہو۔ اس کی کیفیت، اس کی صداقت،
اس کی روشن روشن آنکھوں میں محبت و چاقی، ڈھیروں رنگ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی، جس کی حدت نے اس کی برف سے سرد دھڑکنوں میں حرارت کا احساس جگایا تھا۔ اپنی ذرا سی پذیرائی سے ہوئی اس شخص کی کیفیت دیکھ بدلی اپنی دھڑکنوں کی لے پر وہ جتنی حیرانگی کا اظہار کرتی کم تھا۔ ساتھ ہی اس دل آویز کیفیت نے اس باغی لڑکی کو احساس دل دیا تھا کہ وہ کبھی بھی زمانے بھر کی محبت و توجہ کی متقاضی نہیں رہی تھی۔ اس نے نہیں چاہا تھا کہ وہ ہر نظر کی منظور نظر، ہر محفل کی روح روا، ہر لب کا پسندیدہ موضوع بنے۔ اس کی تو بس اتنی سی جائز خواہش تھی کہ کوئی رخسار عثمانی کو بحیثیت رخسار جاننا چاہے، اسے اس کی شخصیت کو تسلیم کرے۔ اور اس شخص کا ایک ایک انداز چیخ کر کہہ رہا تھا، اس نے سالوں بیٹھ کر بڑی فرصت سے اسے دل و جان سے حفظ کیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے تو معلوم ہوا انکہی بات کو کس طرح سنایا جاتا ہے۔ وہ زمانے کے سامنے انشنٹ بکواس کرنے والا اس کے سامنے مہذب و با ادب ہو جاتا تھا، جیسے اس کی نظر میں اپنی اہمیت نہیں کھونا چاہتا ہو۔ اس کا معتاد لب و لہجہ یاد کرتے اس کے کٹاؤ دار لب پر بے ریاسی مسکراہٹ پوری دلکشی کے ساتھ سجی تھی۔ ارے تم یہاں ہو، وہاں سب تمہیں رسم کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کزن نے پکڑ کر اسے دنیائے تصور کی شادابیوں سے حقیقت میں کھینچا تو بجائے وہ ہمیشہ کی طرح بھڑک کر یا منہ بنا کر کچھ کدوتوں میں لپٹا کسیلا لفظ کہنے کے ہولے سے سر کو جنبش دیتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باران کے بعد دلاور کی رسم کرتے ہوئے اس کے انداز میں آج کسی قسم کا تند و تلخ جذبہ پنہاں نہیں تھا۔ پیسے وارتے ہوئے اس کی بے ارادی نگاہ اس پر گئی تو دلاور کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ وہ چونکی نہیں تھی، بلکہ اس کی فطرت سے واقفیت رکھنے والے وہاں سبھی حیران تھے، لیکن وہ دھیان دیے بغیر اسٹیج سے اتر گئی تھی۔ بھیڑ اسے چاہیے نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے پروتوں کی وسعت سے زیادہ محبت و چاہت لٹانے والے شخص سے نواز دیا تھا، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کی تھی۔ دل بیکل کو یہ احساس قرار بن کر سہلانے لگا تھا۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے، اور فائنلی رخسار عثمانی کو معظم بھٹی نے جیت ہی لیا، اور ہمارا جو آریان ہے، دی گریٹ آریان عثمانی، اس نے بھی مضراب عثمانی کے لیے پوری ہمت سے سٹینڈ لے لیا ہے، اور اب ہیروئن اس کے خاتے میں آنے ہی والی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آگے 2 ایپیسوڈز اور بننے والے ہیں، یعنی ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، اور 2 دنوں میں انشاءاللہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر میں نے بیچ میں کوئی چھٹی نہیں کی تو ضرور 2 دنوں میں یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں بے انتہا یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔